اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء ورفع وزن المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ سورج اور چاند مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے تھے، جہاں پہ ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کے عظیم الشان نام سے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے، الرحمن سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے جو قرآن کو سکھانے کا اس پہ جو ایک آیت آئی ہے، اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بیان کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ نے قرآن بھی سکھایا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے یہ عطا کی، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی آپ کو چیز نظر آ رہی ہیں، جاندار یا انسان، جنات، فرشتے، جو بھی ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی ہے یا کتا ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ بھی اس کو بھی اللہ نے بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کو وہ پریزنٹ کرتا ہے، اپنے کو اپنا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہے کہ یہ مجھے مسئلہ ہے، اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے جو بھوک کا اظہار ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرتا ہے جو اس کی ماں کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان ہے، وہ جو جتنے بھی انسان زمین میں پھر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن سب سے جو بہترین جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے وہ قرآن کو بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو سب سے جو افضل جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے، جو افضل جو بیان کرنا ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ نے بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور ہمیں اس کو جو قرآن کو سیکھنے کے بعد اس کو کسی نہ کسی انداز میں اپنے حلقہ احباب میں اس کو بیان ضرور کرنا چاہیے، چاہے آپ کو تھوڑا پتہ ہے یا زیادہ پتہ ہے، لیکن اس کو آپ کو ضرور اپنے جو آپ کے جو حلقہ احباب ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کے اندر آپ کو ضرور قرآن کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو پہلی چار آیتیں تھیں، اس میں ہم نے قرآن کی جو اہمیت کو پڑھا، اور اس کے بعد جو آیت نمبر ابھی آج ہم نے پڑھی ہے 5، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سورج اور چاند کی جو گردش ہے، ان کا جو دن رات میں آنا جانا ہے، جیسے سورج دن کو آتا ہے، رات کو وہ چاند آتا ہے، تو اس میں جو بھی ان کی گردش ہے، ان کا جو یہ پورا ایک حساب ہے، اور ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ مقررہ وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تو سورج دیکھیں آپ، اس کے جو بھی اس کی کیلکولیشن ہے، اس کی جو صبح شام، اور اس کے بعد جو مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب، اور یہ جو اس میں کوئی بھی آپ دیکھیں گے ایک سیکنڈ کی بھی کوئی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بالکل ایک اپنے ایکوریٹ انداز سے چل رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں سائنس جو اس میں جو سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے، تو یہ سائنس جو ہمیں بتا دیتے سائنس ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آج سے 1 سال بعد اتنے ٹائم پر اتنے بجے سورج گرہن لگے گا۔ یہ دیکھیں، یہ پوری جو اللہ کی جو کیلکولیشن ایسی پرفیکٹ ہے کہ انسان اس قابل ہوئے کہ انہوں نے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ سورج گرہن کب لگے گا اور چاند گرہن کب لگے گا، یہ سب کچھ ان کو بتاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نظام کا جو آپ دیکھیں کتنی پرفیکشن اس کے اندر، کہ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ایک اندازے سے اور بالکل ایک مقررہ وقت کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور جب اس کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو یہ بالکل یہ نظام ختم ہو جائے گا، جیسے جس کو ہم قیامت بولتے ہیں، کہ قیامت کو یہ پورا نظام جو درم برم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کو لپیٹ دے گا پورے انسان کو۔ تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج اور چاند یہ مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ زمین اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ سجدے سے اگر ہم نماز میں سجدہ مرا لیتے ہیں،
تو اس سے وہ سجدہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس میں تو ہم اٹھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ سجدہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو درختوں کا اور یہ جو دوسرے جیسے سورج کا اور چاند کا، اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، ان کا جو سجدے کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بالکل جو اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ ان کو لگایا ہوا ہے، یہ وہی کام اس کے اندر وہ کوئی کہہ رہے کہ آپ کوئی دوسری چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے، یہ سورج کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن چینج کر دے، اور نہ ہی درخت کے لیے پاسبل ہے کہ وہ جو اس کو فرض اس نے پھل دینا ہے، تو وہ درخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ پھل نہیں دینا، یعنی کہ بالکل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پوری جو اللہ کی کریشن ہے، زمین و آسمان، درخت جو ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو اللہ کی کریشن، پہاڑ ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، جتنا بھی نظام آپ کو اللہ تعالیٰ کا نظر آ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے احکامات کو ایک بالکل پورا کرتے ہیں، اور اس میں نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا سجدہ ہے، یہ ان کا سجدہ ہوا۔ اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کی طرح، نماز کے اندر ہم جس طرح سجدہ کرتے ہیں یہ مخلوقات بھی ویسا سجدہ کرتی ہیں، یہ نہیں، ان کا سجدہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بالکل اسی طرح وہ پورا کرتے ہیں جیسے ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سجدہ ان کا ہوا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رفع ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور ترازو قائم کر رکھی ہے۔ تو آسمان کو اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی جو وسعت ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، آج تک اس کی کوئی وسعت کو پہنچ نہیں سکا، ابھی تک ہم اس کی سپیس کے اندر ہی ہیں، بالکل آسمان کی جو لمیٹیشن ہے، کتنی اس کی کتنا فاصلہ ہے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ اور آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر 7 آسمان اور ہیں، یہ ایک آسمان ہے جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 7 آسمان اور ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے 7 سسٹم اور ہیں، اور سب کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے۔ جس طرح یہ آسمان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کے ایک پوری کریشن ہے، گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، کوئی کی لمٹ نہیں ہے کہ اربوں خربوں کے حساب سے جو گلیکسیز ہیں، اور اس کے بعد جو سٹارز ہیں، اس طرح کا اسی طرح کا نظام، 7 نظام اور اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اوپر تلے 7 آسمان ہیں۔ تو آپ دیکھیں سب میں اللہ کا حکم جاری ہے، تو آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کتنا عظیم الشان ذات اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کہ اس کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ میزان مطلب کہ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، کوئی ادھر سے ادھر کوئی چیز نہیں ہوتی، جو پرفیکٹ نظام آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل یہ اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کوئی مسٹیک، اگر کوئی مسٹیک کا چانس ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر تھوڑی چھوٹی سی مسٹیک ہو تو آپ دیکھیں جو ستارے ہیں وہ آپس میں ٹکرا جائیں اور یہ نظام تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا پرفیکٹ ہے کہ اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، اتنا پرفیکٹ نظام ہے، اتنا اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کے ساتھ بنایا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم تولنے میں بے ددالی نہ کرو۔ یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو نظام آپ کو نظر آ رہا ہے زمین و آسمان کا، اس میں بالکل ایک اعتدال ہے، بالکل ایک پرفیکٹ نظام ہے۔ اسی طرح آپ کو ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی جو آپ کو جو آپ کی زندگی ہے اس میں آپ اس کو خراب نہ کریں، اس میں ایک ترازو کی طرح آپ عدل قائم کریں۔ ایک باپ ہے تو اس کو اپنی اولاد ہے اس کے اندر اس کو ایک توازن قائم کرنا ہے، ایک تاجر ہے تو اس کو اپنی تجارت کے اندر اس کو توازن قائم کرنا ہے، ایک جاب پرسن ہے تو اس کو آپ کو اپنی جاب کے اندر توازن قائم کرنا ہے، تو ایک اولاد ہے جو اب بیٹا ہے تو اس کو اپنے باپ کے سامنے اور اپنی بیوی کے درمیان جو اعتدال قائم کرنا ہے، تاکہ کوئی نظام کسی کا ڈسٹرب نہ ہو۔ تو انسان کے اختیار میں انسان یہ کر سکتا ہے نظام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو ہم یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پرفیکٹ قائم کیا ہے، اسی طرح ہم بھی زمین کے اندر جو اپنا نظام جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال قائم کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر توازن قائم کریں، توازن کو بگڑنے نہ دیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں سمجھائی ہے کہ جس طرح آپ کو یہ نظام پرفیکٹ ایک توازن کے ساتھ نظر آ رہا ہے، کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہے، کوئی اس میں خلل نہیں ہے، اور بالکل پرفیکٹ انداز سے چل رہا ہے، زمین آسمان سورج چاند ہر چیز درخت جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پرفیکٹ انداز سے چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی اپنی زندگی کو ایک پرفیکٹ انداز سے سپینڈ کرنا ہے، اور اس میں کوئی خلل اور کوئی توازن کو بگاڑنے والا کام
نہیں کرنا چاہیے۔ توازن کو بگاڑ کرنے والے کام کیا ہیں؟ وہ ہمارے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل ایک پرفیکٹ انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جو وائرس سے سب کو نجات دے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔